اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی کہ غسل کے معاملے میں، خاص طور پر فرض غسل کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ فرض غسل کے معاملے میں جو عورتیں 2 2 3 3 بجے تک سوئی رہتی ہیں اور فرض غسل ان کے اوپر موقوف ہوتا رہتا ہے، وہ ڈریں کہ اللہ کے فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، تو اس گھر میں کیا برکت آئے گی، کیا برکت آئے گی اس گھر میں، جس گھر میں اللہ کے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دلہنوں کو دلہن بنانے سے پہلے سمجھا دیں یہ چیزیں کہ اپنے بالوں پہ ایسی ریبانڈنگ نہ کروانا، ایسی چیزیں نہ کروانا، ایسے آرٹیفیشل نیلز نہ لگوانا کہ تمہیں 2 2 3 3 دن وہ غسل کرنے کا ہی نہ کہیں، کہ تو اپنی نئی زندگی کی شروعات بھی اللہ کو ناراض کر کے کرے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے نئی زندگی کی شروعات کرے، ایسے نہ کرے۔ پھر اللہ اس کے اثرات دکھاتا ہے، لڑائی جھگڑے فسادات دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، 3 فرائض ہیں۔ پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کہ بال برابر، یعنی آپ کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا۔ مطلب آپ نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو چوڑی ہے، جو آپ کو اتنی ٹائٹ ہے، جیسے چھلے ٹائپ کی لڑکیاں پہنتی ہیں، تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا۔ آپ نے کوئی نوز پن ایسی پہنی ہے جو تھوڑی سی بڑی اور بہت ٹائٹ آپ کے ناک کے بالکل ساتھ ہے، اس کو بھی ہلا کر پانی پہنچانا، اس قدر باریکی والا بال کہ وہ بھی آپ کا سوکھا نہ رہے، بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ آپ نے کوئی ایئر رنگز پہنے ہوئے، کوئی بالیاں، کوئی ٹاپس کان میں پہنی ہوئی ہے، وہ بھی ہلا کر آپ، تب آپ کے پورے جسم پر پانی پہنچے گا۔ اپنے ہر اعضاء کو ہلا کر اچھی طرح سے پھر آپ نماز پڑھیں، پھر یہ غسل کریں، اچھی طرح ہلیں گے سارے اعضاء اور ان کو گیلا کریں گی، پہلا فرض۔ دوسرا یہ کہ منہ بھر کر کلی کرنا، یعنی غرارہ کرنا، منہ کے اندر حلق تک پانی پہنچانا، غرارہ کرنا 1 دفعہ، یہ بھی فرض ہے، فرض میں ہے، غسل کے فرائض میں سے ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ جو ہے ناک کی نرم ہڈی تک اکثر لوگ پانی نہیں پہنچاتے، یوں بس ناک تک کرتے ہیں پانی کے ہو گیا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، کہ نرم ہڈی میں ایسے جیسے اوپر کی طرف آپ پانی کھینچتے تو آپ کو ایک خارش سی ہوتی ہے نا ناک میں، وہ والا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تاکہ تیسرا غسل کا فرض بھی پورا ہو جائے۔ اب رہا اس چیز کا مسئلہ کہ باجی اگر ہماری کوئی چیز رہ گئی، اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہماری، جیسے ہم ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، یا ہم جسم پہ پانی یا وہ غرغرہ کرنا بھول گئے، کلی کرنا، کوئی ایک فرض بھی آپ بھول گئے، تو اب کیا کریں باجی اس صورت میں؟ پھر وہ سارا دن نماز نہیں پڑھتے کہ اب پانی نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی لاجکس، کیونکہ میں عورتوں میں رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اب باجی میرا 3 دن کا غسل رہ گیا، 3 3 دن میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، جب میں پوچھتی ہوں آئیں قرآن پڑھیں قرآن کی کلاس میں، باجی کل سے پڑھوں گی، باجی پرسوں سے پڑھوں گی، باجی ترسوں سے، مطلب اتنا غسل کو موقوف کر دینا، اتنے ناپاکی میں رہنا کہ ہمیں فیل ہی نہ ہو۔ صحابیات تو راتوں کو اٹھ کر دیکھتی تھی کہ کہیں ہم پاک تو نہیں ہو گئی، ہاں، کہ کہیں ہم پاک تو نہیں ہو گئی، اتنا سخت حکم ہے۔ اور پھر اگر کوئی چیز رہ جائے، میں بتا رہی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پورا غسل اب دوبارہ نہیں کریں گے، جیسے سردیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے علاقوں میں جہاں سردیاں ہیں،
تو وہاں آپ پورا غسل دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا تو صرف ناک میں پانی ڈال لیں گی، آپ کا غسل ہو گیا۔ کلی کرنا رہ گیا، آپ صرف کلی کر لیں گی تو آپ کا غسل ہو گیا، دوبارہ سے پورا غسل نہیں دہرائیں گی۔ یہاں آپ کو یاد آیا میری اس انگلی پہ یا کہیں پہ ایسا آٹا لگا ہوا تھا کہ وہ چھوٹے ہی نہیں، بعد میں آپ نے دیکھا آٹا سوکھ چکا تھا اور اب میں وہ ہٹا رہی ہوں، تو صرف اس حصے کو آپ دھو لیں گے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ پہلے ہی آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز کو کیا جائے۔ اور اگر رمضان ہو اور آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے تو صبح کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور بعض اوقات صبح جلدی نہیں نہا سکتے ہم، تو آپ صرف ناک میں پانی ڈال کر اور غرغرہ کر کے روزہ رکھ لیں گی۔ پھر صبح جو ایک فرض آپ کا رہ گیا ہے نا، وہ فرض آپ صبح پورا کر لیں، یعنی نہانے والا۔ بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، نہیں ٹائم ہوتا، نہیں جلدی ہوتی ہے سحری بنانے کی، یا کوئی بھی شرعی وجہ ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہے، تو آپ غسل نہیں چھوڑیں گی، غسل کسی صورت نہیں چھوڑیں گی، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گی۔ ناک میں پانی ڈال لیں اور غرغرہ کر لیں تو آپ غسل نہیں چھوڑیں گی۔ میں بار بار اب کہہ رہی ہوں کہ غسل چھوڑنے کی وجہ سے، غسل کو اس وجہ کو نہیں بنائیں گی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی، کہ میرا تو غسل ہی نہیں ہوا، میں تو ناپاک ہوں۔ غسل نہیں چھوڑیں گی، روزہ نہیں چھوڑیں گی آپ، روزہ رکھ لیں آپ ناک میں پانی ڈال کے اور کلی کر کے، صبح آپ باقی چیزوں پہ پانی بہا لیں، تیسرا فرض صبح کر لیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا غسل کی وجہ سے، کہ آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ میں نے کتنے رمضان کے فضائل میں بتایا کہ جو عورت رمضان کا روزہ چھوڑ دیتی ہے، جو عورت رمضان کا روزہ چھوڑ دیتی ہے یا دیتا ہے، پوری زندگی اگر وہ روزے رکھ لے تب بھی وہ اس کے رمضان کی ایک روزے کی قضا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، ایک روزے کی قضا تک پوری زندگی روزے رکھ کے بھی وہ نہیں پہنچ پا رہا، تو سوچیں پھر کتنی کمی ہے ہمارے اندر، کتنا پیچھے ہیں ہم لوگ، کہاں سے دور ہے ہم دین سے، کہاں سے۔ میں رمضان کے مسائل ایک دفعہ بیان کر رہی تھی، ابھی رمضان آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی شروع کروں گی۔ آپ یقین کریں میرے سامنے ایسے مسائل آ رہے تھے کہ 60 سال کی عورتیں اور ان کا ایک بھی روزہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایسے مسائل کر چکی تھی، ایسی چیزیں کر چکی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے اوپر اتنے کفارے تھے روزوں کے، لیکن انہوں نے ایک بھی کفارہ ادا نہیں کیا ہوا تھا۔ اور جب آپ کے پاس بھی مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا، رمضان سے کچھ دن پہلے ہی شروع کر دیں گے دورہ قرآن، اور انشاءاللہ یہ رمضان کے مسائل اس سے پہلے ہی شروع کر دیں گے۔ فضائل بھی اتنے ہیں کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ ہم رمضان کی گھڑی ایک بھی ضائع کریں۔ تو انشاءاللہ یہ غسل کا آپ کو بتایا گیا، آپ جس سے ملیں اس کو غسل کا بتائیں، خاص طور پہ نیولی میرڈ لڑکیوں کے نیلز دیکھیں، سب